ہاں جب حضرت عمر کا آخری دور آیا تو سما حاکم بوقوع ثلاث سیاست، یہ حنفیوں کا حوالہ ہے، یہ حنفیوں کا حوالہ ہے۔ تو ان نے حضرت عمر کے دوسرے فیصلے کو کیا اہمیت دی؟ اور سنو ایک بات میری بار بار ذہن میں رکھو، مولانا صاحب یہ بار بار کہہ رہے تھے یہ صحابہ کا اجماع صحابہ۔ سنو ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سنو۔ محمد کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے نا؟ محمد رسول اللہ کے پوری زندگی میں 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ابو بکر کے زمانے میں صحابہ زیادہ تھے کہ نہیں تھے؟ ہیں ان کے دور میں 3 طلاق کو کیا شمار کیا جاتا تھا؟ ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اچھا ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اور سنو تیسری بات، حضرت عمر بن خطاب کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ حق تھا نہ حق تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں نے پہلے جو 8 سوال کیے تھے ان کا تو جواب نہیں دیا ہے۔ کہتا ہے کہ حضور کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں 3 ایک تھی۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح پڑھ دے کہ 3 کو ایک فرمایا ہو، بخاری شریف سے پڑھ، اس کو تو پہلے چھوڑ گیا۔ مسلم شریف میں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے، مجھے مسلم شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان دکھا دیں کہ 3 ایک ہے، خدا کی قسم میں یہیں پر تسلیم کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہے، مسلم شریف میں ہو، خدا کی قسم مان لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کا فرمان ہو 3 طلاقیں ایک ہے، ہو مسلم میں مان لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہو 3 طلاقیں ایک ہے، خدا کی قسم میں مان لوں گا۔ لیکن نہ حضور کا فرمان، نہ صدیق اکبر کا فرمان، نہ حضرت عمر فاروق کا فرمان۔ اچھا میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کی تھی، یہ حضور کے فیصلے کے مطابق تھی یا خلاف تھی؟ حضور کے فیصلے کے مطابق تھی یا اگر تھی مطابق، اور اہل سنت کہتے ہیں تھی مطابق، صرف حضرت عمر نے اعلان کیا ہے، ہم کہتے ہیں تھی مطابق۔ اگر مطابق نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے حضرت عمر کا ایمان بچتا ہے پھر؟ اور حضرت عمر کرے فیصلہ صحابہ خاموش رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر میں غلط بات کروں، آپ مجھے خاموش کرا دیں گے، حضرت عمر فیصلہ شریعت کے خلاف کرے، یہ پہلے ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا ہو تو صحابہ خاموش رہ نہیں سکتے۔ حضور کا فرمان دکھا، اور یہ جو نے کہا کہ یہ اسماعیل نے روایت کی ہے، رواہ، تو یہ نے کہا کہ یہ روایت ہے۔ سوال یہ ہے ہاں جی کہ جب اس کو روایت کیا اسماعیل بن ابراہیم سے جو روایت لائے ہیں، اور اس میں حضرت ابن عباس کی بات نہیں بلکہ کس کی بات ہے؟ اکرمہ کی۔ میں پوچھتا ہوں امام ابو داؤد نے یہ لکھی کس لیے ہے؟ کیوں جی؟ تصدیق کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے؟ انکار کرنے کے لیے کہ یہ ابن عباس کی بات ہے، اس سے دھوکے میں آنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں سارا قول ابن عباس، پھر ہو گیا حضرت ابن عباس کا فرمان، کیا ہو گیا کہ جو شخص 3 طلاقیں دے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص 3 سے ہے، سولو عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا، کہ جس کا زوج اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، فکلہم، تینوں کا تینوں نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے بھی، حضرت ابو ہریرہ نے بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی، لا تحل لہ حتی ترک زوجا غیرہ، یہ حلال نہیں ہے جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ابو داؤد اس بات کا حضرت اکرمہ کا نام بتا کر اس کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ پہلی بات غلط ہے، دوسری تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو 3 فرمایا ہے تو اہل سنت نے بھی کہا 3۔ اچھا ایک منٹ، جو انہوں نے مجلس واحدہ کی رٹ ہے نا، میں نے مجلس واحدہ دکھائی ہے نا، یہ مسلم میں مجلس واحدہ دکھائیں، مسلم میں مجلس واحدہ دکھائیں، ہم ان کی بات آگے بات پھر چلاتے ہیں، ان سے آپ مطالبہ کریں مسلم شریف میں مجلس واحدہ کا لفظ دکھائیں۔ اب میرے پہلے کتنے سوال تھے؟ 3 تھے، اب میرا چوتھا بھی ہے کہ مجلس 8 سوال پہلے کیے،
3 झूठ मैंने बताए। अब ये चौथी मैंने बात साफ की और इनको कहो कि मुस्लिम शरीफ में मजलिस वाहिदा का लफ्ज दिखाएं, फिर इनकी बात साबित होगी कि मजलिस वाहिदा का मसला है। वरना 3 महीनों की 3 एक हूँ, 3 सालों की 3 एक हूँ, 3 सदियों की 3 एक हूँ, ये तो ऐसे चलते रहेंगे। उस 3 के साथ मजलिस वाहिदा का जिक्र नहीं। ये गैर मुकल्लदीन की फतावा सुनाइया और सच ऐसे बोलते हैं। अबू सईद शरफुद्दीन का फतवा है, अबू सईद शरफुद्दीन का फतावा सुनाइया है, मौलवी सुनाला अमृतसरी है। वो कहता है ये हदीस ये जो इसने पढ़ी है, ये हदीस बज़ाहिर किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत सहीहा और इजमा सहाबा और आइमा मुहद्दिसीन के खिलाफ है। और क्या कहता है? बज़ाहिर किताब और सुन्नत सहीहा, इजमा सहाबा और आइमा मुहद्दिसीन के खिलाफ है। और आगे क्या कहता है? ये मसलक सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और आइमा मुहद्दिसीन मुतकद्दमीन का नहीं है। ये मसला कौन कहा? आगे क्या कहता है? कहता है ये मसला 700 साल बाद शुरू हुआ। कितना साल? और कहता है जब ये मसलक शुरू हुआ तो ये राफियों की अलामत थी, ये शियों की अलामत थी। किसकी अलामत थी? शियों की अलामत थी। ये आगे तो ये शियों का मसलक था, अहले सुन्नत का, और मशहूर कर दिया गया कि ये मजहब मुहद्दिसीन का है। कहना ये गलत मशहूर किया गया और ये मजहब ये शियत और देने एक मिनट बस गलत हदीस नंबर 18 जी, हदीस 18 नंबर हदीस भाई करो ले होना सुन। सुने मेरा टाइम बहुत शुरू होगा जब शोर खत्म होगा। मैं अपना टाइम नहीं शुमार कराऊंगा। जब शोर खत्म होगा टाइम होगा, शोर खत्म होगा टाइम शुरू होगा, शोर खत्म होगा, शोर खत्म। अब मेरा टाइम शुरू होगा जहाँ रुका था। ये हदीस मुबारका हज़रत उवैमर अजरानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लिआन किया तो जो फरमाए लिआन किया, वो अपनी टर्म में बात करना। जब हज़रत उवैमर अजरानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिआन से फारिग हुए, काला कज़बतु अलैहा या रसूल अल्लाह इन अमसक्तुहा, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर अब भी मैं बीवी को अपने पास रखूं तो इसका मतलब है मैंने उस पर झूठ बोला था। फतल्लक़हा सलासन, 3 तलाकें इकट्ठी दी। अब ये इकट्ठी सावधान दी। तल्लक़हा सलासन क़ब्ल अन यअमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के फैसले से पहले इकट्ठी दी। ये इकट्ठी थी अलग थी, ये इकट्ठी थी या अलग थी? इकट्ठी थी ना। तो अब इसके बारे में अबू दाऊद शरीफ में है, ये मेरे पास बुखारी शरीफ 791। यार बुखारी चुकता क्यों नहीं? आंखों ना चुके ये 791 समा बुखारी शरीफ। फलम्मा फरगा, जब दोनों फारिग हुए लिआन से, काला उवैमर, हजरत उवैमर फरमाने लगे कज़ब तो नहीं है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, तू पूरी पढ़ लेना अपनी पूरी, मेरी मर्जी जहां पर तो नौकर छोड़ा। काला उवैमर कज़ब तो नहीं है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने इस पर झूठ बोला। इन अमसक्तुहा, अगर अब भी इसे अपने पास रखूं तो फिर इसका मतलब मैंने झूठ बोला था। फतल्लक़हा सलासन क़ब्ल अन यअमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के फैसला करने से पहले ने 3 तलाकें दे दी। पता चला सहाबी को भी पता था कि 3 तलाकें दे दी तो फिर मेरे पास रहेगी नहीं। 1 मिनट, 3 तलाकें दे दी तो फिर मेरे पास रहेगी, हुजूर मेरे पास भेजेंगे नहीं। इसके बारे में अबू दाऊद शरीफ में फअनफ़ज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने नाफिज़ कर दी, हुजूर ने नाफिज़ कर दी, हुजूर ने नाफिज़ कर दी। तब 12 से
چل سے 12 سبق کاٹ کے دم دیا. آپ نے سارے لافظ کر دی. حضور لافظ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئی تمہیں پتا ہے اسی طریقے سے عوام بڑھے گی. یہ کوفہ ایک بوڑھا شخص تھا سورہ کبریٰ بہکی سوا 336 وہ شیعہ تھا. وہ حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سناتا تھا. ان کے پاس ایک شخص گئے, انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 ایک ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے فرمایا کتاب لا. اندر سے کتاب لایا, دیکھا لکھا ہوا تھا حضرت علی فرماتے تھے 3 ہے. تو پوچھا میں تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہتا لوگوں نے مجبور کیا ہوا ہے. لوگوں نے مجبور کیا ہوا ہے اور لوگ مجبور ہیں تو مجبوری کی وجہ سے 3 کو 1 کہتے ہیں, خوشی سے نہیں کہتے. یہ حدیث نمبر 21 حدیث نمبر 21 یہ نسائی شریف غم کا وقت جو ہے دیر سے گزرتا ہے. نسائی شریف سوا نمبر 101 ہے. سوا نمبر 101 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان رجلا طلق امرأته ثلاثا. میرے سوالوں کا جواب نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جناب انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابو بکر کا فرمان, عمر کا فرمان دکھاؤ. کیا مطالبہ ہے؟ سنو کیا مطالبہ کی تھے؟ ابو بکر کا فرمان, عمر کا فرمان, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھاؤ. آخر نا سنو مسلم شریف دے وچ 3 حدیثاں جلد اول 477 صفحے تو موجود ہے, 478 صفحے. خاموش سنو, میں کہتا ہوں اگر یہ بات محمد کے زمانے میں نہیں تھی, ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھی, عمر کے ابتدائی دور میں نہیں تھی, تو مولانا مجھے یہ بتاؤ ابن عباس نے ان پہ جھوٹ بولا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بولو ابن عباس صحابی رسول کہتا ہے محمد کے زمانے میں ایسا تھا, ابو بکر کے ابتدائی کے زمانے میں ایسا تھا, عمر کے ابتدائی دور میں اسی طرح تھا. 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. ہے مجھے یہ بتاؤ, اس نے کہا محمد کے زمانے میں نہیں تھا, ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھا, عمر کے زمانے میں نہیں تھا. مجھے یہ بتاؤ مولانا کہ ایمان کی جرت دیکھو, کیا ابن عباس نے محمد پہ جھوٹ بولا تھا؟ ہاں جی, اطلاق و ثلاث واحدۃ, ایک لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ, یہ کہتا ہے نہیں تھا, یہ کہتا نہیں تھا. یہ 3 حدیث مسلم میں ہے, کوئی ماں کا لال انکار کر کے دکھائے. ابن عباس نے کہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, یہ تو جھوٹا ہے یا ابن عباس؟ معاذ اللہ, میں نہیں کہتا, تو کہہ رہا. سنایا یہ جھوٹ بولا. اور سنو یہ سے جھوٹ بولا. اور بات سنو, جس نے کہا صحابہ کے زمانے کی بات میں نے پہلے آپ کو سمجھائی تھی. صحابہ ابو بکر کے زمانے میں زیادہ تھے, عمر کے ابتدائی دور میں زیادہ تھے, عمر کے آخری دور میں زیادہ, تو اس بات زیادہ کدھر جاتا ہے؟ اور دوسری بات بخاری, مجھے دکھاؤ بخاری. اب دیکھو بخاری سے جو انہوں نے حدیثیں پیش کی نا, عمر رضوانی والی, زیان والی. سنو بھائی, سب میری طرف توجہ کرو. ہاں نہ بولے بھائی, میری طرف توجہ کرو. سنو عمر اجلانی والی جو روایت انہوں نے پیش کی نا, میں کہتا ہوں اس حدیث میں ہے. مولانا تو میں بار بار کہتا رہا ہوں, مولانا آگے پڑھو. حدیث رسول سے دھوکہ کیا, آگے لفظ نہیں پڑھے. یہ بخاری کی, نسائی کی, مسلم کی, جہاں بھی حدیث ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اور سنو یہ لفظ ہے فَقَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَائِمَيْنِ. یہ جدائی لیان کی وجہ سے تھی, یہ جدائی لیان کی وجہ سے تھی, یہ جدائی لیان کی وجہ سے تھی. یہ صحیح بخاری 791 صفحہ صحیح بخاری. اور سنو اسی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا سبیل لک علیہا. آپ نے فرمایا لیان کے بعد تیرا کوئی تعلق نہیں رہتا اس
اس پر. صحیح بخاری میں ہے لا سبیل لک علیہا. آپ نے فرمایا لیان کے بعد تیرا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس پر. اور یہ بھی لفظ ہے فلما فارغا. مولانا یہ اپنی آنکھ سے دیکھو, حدیث رسول سے دھوکہ مت کرو. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, رب کو نہیں دکھانا ہے. حدیث رسول سے دھوکہ کرتے ہو ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے, ایک غلط بات کو بتانے کے لیے. سنو محمد الرسول اللہ کا فرمان سنو. جب وہ فارغ ہو گئے لیان سے, کب طلاقیں دی ہوئے میرے فلما فارغا, جب وہ لیان سے فارغ ہو گئے, فارغ ہونے کے بعد طلاق دی. اب مجھے بتاؤ جب لیان سے جدائی ہو گئی اس پہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی, اور جو حرام ہو اس کو پھر طلاق دے وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ بولو طلاق کی ضرورت کیا پیسے حرام. ہاں یہ بھی تمہارا جواب ہے. اس نے طلق اس وقت طلاق دی قبل ایام رسول کے حکم سے پہلے رسول نے اس کو حکم نہیں دیا تھا. یہ تمہارا جھوٹ. رسول نے اس کو حکم نہیں دیا تھا, اس نے اپنی وجہ سے دی, اور پہلے تفریق بیان کی وجہ سے ہو گئی تھی. محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لا سبیل لک علیہا, تجھ پہ اب کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی رستہ نہیں ہے, اب واپس نہیں آ سکتی, ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. اور یہ بھی سنو میں الحق الوالدہ میں ہی محمد نے اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا, وہ بچہ بھی اس کا نہ رہا, اتنی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. اب میں پوچھتا ہوں, میرا سوال ہے کہ وہ جدائی لیان کی وجہ سے تھی یا طلاق کی وجہ سے تھی؟ میں کہتا ہوں قیامت تک وہ جدائی ہے طلاق کی وجہ سے ثابت نہیں کر سکتے, بلکہ لیان کی وجہ سے تھی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اب کوئی راہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں تیری بیوی نے رہی وہ طلاق دیتا رہے. سنو محمد کہتے ہیں اب تیری بیوی نہیں ہے, جب محمد نے کہہ دیا تو ہمیشہ تک تیرے پاس نہیں آ سکتی, اس کے بعد بھی طلاق دے طلاق ہو گئی. وہ سنو ابو داؤد کی حدیث ہے, محمد رسول اللہ نے فرمایا لا طلاق الا فیما تملک, وہی طلاق ہوگی جس کا تم مالک ہے, جس کا مالک نہیں ہے وہ طلاق نہیں ہے, جس کا مالک نہیں ہے وہ طلاق نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. آپ محمد فرماتے ہیں وہ طلاق کا مالک نہیں ہے, نبی کیا فرماتے ہیں طلاق کا مالک نہیں ہے, تجھ پہ رستہ بھی نہیں ہے, تیری بیوی بھی نہیں رہی, اس نے ابھی کی اجازت سے پہلے طلاق دے دی, اور نبی نے اس طلاق کی وجہ سے تفریق نہ کی بلکہ لیان کی وجہ سے کی, تو وہ طلاقیں لائی گئی. سنو یہ دھوکہ ہے حدیث سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کہاں فرمایا. میں امام احمد بن حنبل سے نقل کی حدیث مسند احمد کی, یہ دیکھو 347 صفحہ عن ابن عباس. سنو مولانا یہ وہی عبداللہ بن عباس ہے. عبداللہ بن عباس وہ نقل کرتے ہیں کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی فی مجلس واحد, ایک ہی مجلس میں. اس کے بعد نبی سے اس سے پوچھا, کس نے پوچھا؟ نبی نے اس سے پوچھا. سنو حدیث کا انکار کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. نبی نے اس سے پوچھا کیف طلقتہا, مسند ابی یعلا نکالو, اس میں ایک اور حدیث ہے, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا کم طلقتہا, تو نے اسے کتنی طلاق دی, کیسے طلاق دی؟ اس نے نبی کو جواب دیا سلاسن, میں نے 3 دی. نبی نے دوسرا سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس واحد, ایک ہی مجلس میں. دوسرا سوال ایک ہی مجلس ہے, آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس میں. اس نے جواب دیا ایک ہی مجلس میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رجوع کر لے, یہ ایک ہوئی ہے. محمد کہتا ہے ایک ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے نہیں. یہ دیکھو مسند احمد بن حنبل جلد پہلا صفحہ نمبر جو ہے 347, اور امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں 454 صفحہ. سنو شافعی ہونے کے باوجود کیا لکھتے ہیں, یہی حدیث لکھ کر لکھتے ہیں ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اخرجہ احمد و ابو یعلا وصححہ من طریق محمد بن اسحاق. سنو کہا اس کو احمد اور ابو یعلا نے روایت
روایت کیا ہے محمد بن صاحب کی سند سے اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح کہا وَهَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يُقْبَلُ التَّأْوِيلُ الَّذِي فِي غَيْرِهِ مِنْ رِوَایَةٍ الَّتِي ذِكْرُهَا، فرمایا سنو اس کے مقابلے میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ امام ابن حجر نے کہا فتح الباری 9 جلد 454 صفحہ، کیا کہا یہ ایسی حدیث نص ہے اس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سنو سنن ابن ماجہ مجھے دکھلاؤ، ابو داؤد دکھلاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، اور میں تمہیں کرایہ کا سان بتاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل، حلال نکالنے والا کرایہ کا سان ہے، اللہ کی لعنت ہو حلال نکالنے والے پر بھی اور حلال نکلوانے والے پر بھی۔ آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ المحلل والمحلل له، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کروانے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پہ لعنت کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کام پہ محمد نے لعنت کی ہو اور ہمارے علماء اس کو یہ کہیں کہ جب تک حلالہ نہ نکلواؤ واپس نہیں آئے گی، جب تک حلالہ نہ نکلواؤ واپس نہیں۔ سنو اسی ہدایت میں ہے وَإِذَا تَزَوَّجَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ، حلالے کی شرط پہ کیا ہوا نکاح حرام ہے۔ حلالے کی شرط پہ کیا ہوا نکاح حرام ہے۔ چلو بھائی ایک منٹ بات سنو، دلائل سے پہلے ایک بات سنو، میں نہیں دلیل دوں گا، بات سنو، میں نہیں دلیل دوں گا، دیکھیں بات سنیں ایک منٹ، بھائی ایک منٹ بات سنو، بھائی میں صدر مناظر کس لوگ نے غلط بات کی ہے، ایک منٹ آپ بیٹھ جاؤ، آپ تو بیٹھ جاؤ، آپ تو بیٹھ جاؤ، ایک منٹ آپ تو بیٹھ جاؤ، بولنے دو، کوئی کام کوئی نہیں ہیلو حضرات چپ کرو، اتنا معاملہ ہے طلاق کا، لہٰذا حلالے کو بچ گئے طلاق کے معاملے تو حدیث ہے کوئی نہیں پیش کر سکے
उनकी रातें खत्म हो गई है। खत्म है। मेहरबानी करो जरा थोड़ा सुकून करके इंतजामिया तो मिला दो इंतजामिया तो मिला रहे तो सुकून सुकून करो भाई मार्का मार्का जरा तुझा सुकून मिलाओ इंतजामिया कितने वास्ते है इंतजामिया में कितने वास्ते खड़ी की इंतजामिया कितने असल में खुदा है इंतजामिया कोई ना ले सीधा मैं आखिर चल कोई ना ले सीधा कोई ना आखिर मार्का थोड़ा जो तू खलाल आ गए बहरहाल दिया आम को तो थोड़ा जब मेहरबानी की करो अपने आप को तो कंट्रोल में रखा करो चुप करो बाकी मनाजर एक में कुछ बात रखो अल्लाह वास्ते मैं चलो पहले भी हथ बदे हूं भी हथ बदा करा मेहरबानी करके आवाम तुसो तो आराम नाल बैठी रह करो यार तुसा जेकर मुखल थीसो तो सारा मनाया कई अंजाम तक न पहुंची और जेरे मसलक वास्ते जेरी शहर वास्ते सा सदी बैठे वो कदे साकू हासिल न थी सकसी ई वास्ते मेहरबानी करके तुसा सुकून च रहो उहदे बाद आखिर ते जेड़ा भी फैसला हर बंदे को दिल विच भी पता है पिया
سب کچھ سمجھی گی کھڑے کیا ہے کیا نہیں. اگر کہیں کوئی اطلاع ہوئی تو ایک میرے فتوے گھنوا دے ذرا اللہ واسطے تھوڑا سکون چاہو تھوڑا دیر. حضرت بالکل انتظام صحیح اسی ہوں کوئی بزرگ کوئی سفید پوش کوئی علماء ناکسی کے سال والی نے زیادتی کیوں کی تھی ہوں میں کریسا ہوں تک سکون چ رہ گئے بالکل سکون چ باسو کئی سارے رشتہ دار کو لاؤ جو اتنا اس میں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. توجہ فرما دیں یہ حدیث رکانہ توجہ فرمائیں حدیث رکانہ جو بار بار میرے مخالف مناظر پڑھ رہے ہیں اصل وجہ پڑھنے کی یہ ہے کہ ان کے پاس اب حدیثیں ختم ہو گئی ہیں جیسے انہی کو بار بار پڑھ کے گزارا کر رہے ہیں تو اس پر میں حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف ہے میرے ہاتھ میں جو انہوں نے مسند احمد سے پڑھی. میں نے پہلے بتایا کہ امام احمد کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. اگر حدیث صحیح ہوتی تو امام احمد تو اس پہ عمل کرتے کم از کم. نمبر 2 یہ حدیث رکانہ جو صحیح ہے ابو داؤد شریف سیاستہ میں 307 پر ہے کہ رکانہ بن عبد عزیز امرات سہامہ البتہ انہوں نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ دی. حضور علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی. آپ نے اور وہ کہا واللہ ما اردت الا واحدہ 3 طلاقیں نہیں تھی طلاق بتہ تھی. کتنی تھی طلاقیں 3 طلاقیں نہیں تھی طلاق بتہ تھی. اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ ایک کی ہو تو ایک ہو جاتی ہے 3 کی ہو تو 3 ہو جاتی ہیں. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اردت الا واحدہ واللہ ما اردت الا واحدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدہ کہ اللہ کی قسم تیرا ایک ہی کا ارادہ تھا. حضور نے کیا پوچھا اللہ کی قسم تیرا ایک ہی کا ارادہ تھا. اگر 3 واقعی نہیں ہو سکتی تھی تو حضور علیہ السلام نے کیوں پوچھا کہ تیرا کتنوں کا ارادہ تھا. یہ ہے حدیث رکانہ. اور اس میں کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میرا ایک ہی کا ارادہ تھا. حضور علیہ السلام نے واپس لوٹا دی. معلوم ہوا وہ طلاقیں 3 نہیں تھی طلاقیں بتہ تھی. اور بتہ میں ایک کی نیت بھی ہو سکتی ہے اور 3 کی بھی ہو سکتی ہے. اور ان کی نیت کیا تھی ایک کی تو 3 دی ہی نہیں تھی. یہ بات لکھ کے نیچے جو دوسری حدیث رکانہ ان طلق امرأۃ بتہ انہوں نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی. حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر حلف اٹھایا اور فرمایا کہ انہوں نے کہا میں ایک کی نیت کی تھی تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہی تھی. اتنی بات لکھنے کے بعد امام ابو داؤد کا فیصلہ کہ حضرت رکانہ کی حدیث جس میں 3 کا لفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح اصل طلاق کے بتہ کے لفظ ہے 3 کے نہیں ہے. یہ ابو داؤد شریف ہے 308 ہے. اب ابو داؤد سے کیوں نہیں پڑھی اور پھر اب پڑھی ہے ابو داؤد سے حوالے میں کہا ابو داؤد میں ہے تو میں نے کہا ابو داؤد میں تردید کیوں نہیں پڑھتا ابو داؤد میں تردید کیوں نہیں پڑھتا. اور پھر بات کیوں نکالی حلالے کی طرف. ہم کہتے ہیں ہم 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں جو طے کر کے حلالہ کرے. ہم نے کب کیا حلالہ. ہم تو کہتے ہیں جب 3 واقع 3 جو دی ہیں سوال تو یہ ہے جب 3 واقع ہو گئی اب تو حلالہ ان طلّہ کہا فلا تحل له من بعد ہوتا تن کے زوجل غیرہ. جب تک دوسرے سے نکاح کر کے ازدواجی زندگی نہیں گزار کے واپس آئے گی وہ تو قرآن کہتے ہیں اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. طے کرنے والے پہ تو ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہاں ایک ہے حلالے کی شرط لگانا ایک ہے طبی طور پہ قدرتی طور پہ کرنا. تو قدرتی طور پہ یہ تو شرعی حلال ہے اس کا قرآن نے ذکر کیا. اچھا ان نے کہا کہ حدیث آگے نہیں پڑھتا کہ لعان کی وجہ سے مفارقت ہو گئی. جناب یہ ابو داؤد شریف 313 ہے. فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وہ 3 طلاقیں نافذ کر دی تھی. حضور نے 3 اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ابو داؤد شریف ہے 313 ہے. فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے 3 کی 3 نافذ کر دی تھی. میں کہتا ہوں میں تو حدیث پیش کرتا ہوں تو بھی تو کوئی پڑھ پڑھنا کہ نہیں نافذ کی. کہتے ہیں یہ مطلع لہر کی سنت بن گئی طریقہ بن گیا. تو وہاں کہاں لکھا کہ حضور نے فرمایا لعان کی وجہ سے جدائی ہوئی.
ان نے ترجمہ کیا لیان کی وجہ سے جدائی ہوئی. کہاں لکھا ہے لیان کی وجہ سے؟ یہ جھوٹ بولا بخاری پہ. کس پہ جھوٹ بولا؟ سامنے کھڑا کیا رہا یہ دلیل نمبر 24. ہاں یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، شور نہ پاوے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 سوا 12. 24 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 99 مرتبہ طلاق دی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیوی تجھ پر حرام ہے اور وہ بیوی تجھ سے 3 سے جدا ہو گئی اور باقی ساری فضول ہے، زید ہے. باقی کتنے سے فارغ ہوئی اور باقی کیا ہے؟ زید ہے، زیادتی ہے. باقی ہوگی. اچھا حدیث نمبر 25 تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے 100 طلاق دی تھی. فرمایا 3 سے حرام ہو گئی اور 97 جو ہے یہ زیادتی ہے. 97 زیادتی ہے. آگے جی 26 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے. فرمایا 3 سے جدا ہو گئی باقی گناہ ہے. 3 سے جدا ہو گئی باقی گناہ ہے. 3 سے اپنی ٹرم میں 27 حدیث نمبر 27. حدیث نمبر یہ حدیث 27 بھائی. حدیث نمبر 27. ایک شخص مدینہ میں اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی. زید بن وہب سے روایت ہے 1000 طلاق دی. فراجع الی عمر، وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے آ کر جب مسئلہ پوچھا اور کہا انما کنت العب، میں تو کھیل رہا تھا، میں تو مذاق میں لگا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درے بھی مارے اور جدائی بھی کر دی، چترول بھی کی اور علیحدہ بھی کی. اور پہلے لوگ آتے تھے، لوگ چترول کر کے واپس بھیجتے تھے، اب سینے سے لگا لیتے. ہم کہتے ہیں صحابہ کی سنت پہ عمل کرو. یہ حدیث نمبر 28 حضرت ابن عباس کا فتویٰ سنو. حضرت ابن عباس کا اتاہ رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. تو اعتراض کر دینا، سوا بتا دیا ہے، سوا 12 ہے. اچھا آپ نے فرمایا بانت میں سلاس، 3 سے جدا ہو گئی اور باقی تجھ پر 97 بوجھ ہیں. 29 دلیل نمبر حضرت ابن عباس کے پاس آیا. کن کے پاس ہے؟ جن کی روایت پیش کرا تھا. اب مان لینا ان کی مان لینا، سند نہیں سند. حضرت ابن عباس انی طلق تو امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 اور 100 دی، 1100 طلاق دی اکٹھی. تمہیں بانت مل کر بسلاس، تیری 3 سے جدا ہو گئی. کتنے سے؟ 3 سے جدا ہو گئی. یہ 30 حضرت عثمان کا فتویٰ. حضرت عثمان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں 100 طلاق دی. فرمایا 3 سے حرام باقی زیادتی ہے. 3 سے 31 حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. فرمایا 3 سے حرام باقی 97 زائد ہے. 32 حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، 100 طلاق دی تھی. فرمایا 3 سے فارغ. 100 مہینے میں دی تھی، یہ 100 دی تھی. یہ حضرت مسئلہ بتاتے کہ حضرت مجاز ہو رہا ہے. یہ 33 حضرت علی المرسلہ اقضاہم علی، صحابہ کے جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فیصلہ سنو. انی طلق تو امراتی الفن، آدمی کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی. فرمایا 3 نے تجھ پر حرام کر دیا، 3 سے فارغ ہو گئی. یہ مرزائیوں کی بیان القرآن. مرزائی کہتا ہے طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں. اب یہ دیکھو مرزائی کہتا ہے 1 مرتبہ کہو، 100 مرتبہ کہو، 1000 مرتبہ کہو، وہ ایک ہی رہے گی. وہ کتنی رہے گی؟ 34 حدیث نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے ستاروں کی تعداد کے مقدر. کتنی دی؟ ستاروں کی تعداد کے مقدر. فرمایا 3 کافی ہے. فرمایا 3 کافی ہے. باقی شابر پا دیا. یہ میرے پاس شیعہ کی مشہور کتاب جامع المدارک شیعہ کی کتاب، اس میں سألتہ الرجل طلق امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد وہی طاہرا. کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں راس الجوزاء کافی ہے، یعنی 3 کافی ہے. تجھے کتنی کافی ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کو پڑھو، عمران بن حسین سے کو پڑھو، عبداللہ بن مسعود سے کو پڑھو، حضرت عمر سے کو پڑھو، حضرت ابوبکر سے پڑھو، حضرت عثمان سے پڑھو، حضرت علی سے پڑھو.
पता नहीं चले तुम्हारा गोल कौन सा है। मार्का हुण टाइम मनाजरे दा मुख्तसर मुकण वाला है। मौला आमिर कलीम साहब दे 10 मिनट रहने पैन ते 10 मिनट रहने पैन उन्हें दे उहदे बाद तुसा मैं सारे दा बड़ा शुक्रिया अदा करे साहब थोड़े को हाथ बद के आखसा कोने ने 10 मिनट दे अंदर पूरे पुरसकून लम्हात नाल सुने से तो हुण कोई शोर नहीं पावड़ा खुदा वास्ते ठीक है क्यों हकीकत दा हर कोई को इल्म थी वैसी हर कोई अपने दिल च समझी करे कौन सच्चा है कौन कूड़ा है कौन किथा है कौन किथा नहीं लेकिन मेहरबानी करके हुण जरा शोर करे सी ना वो कहीं नहीं करना मेरे ख्याल में शोर करने वाला पीछे साथ किवें समझते रहने से थी वैसी मेहरबानी करनी है ताकि उसके बाद नमाज होते तमाम खामोश बात ये है सुनो जनाब बात ये है कि एक मसला जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब से साबित हो जाता है और फिर उसको शुरू वाला मसला कहना मआज़ल्लाह ये उन पर इल्जाम है कि नहीं सही मुस्लिम में साबित है कि नहीं है मुस्लिम अहमद में साबित है कि नहीं मुस्लिम में साबित है कि नहीं है सुनन कुबरा बैकी में साबित है कि नहीं है सुनन दार कुतुब में साबित है कि नहीं तुम्हारा अलामा तहावी हनफी ने खुद सलामान निसार में लिखी है कि नहीं है सुनाइए रद्द क्या किया और सुनो खामोश होकर सुनो बात यह है कि जो इन्होंने रिवायतें पेश की है ना तमाम रिवायतों में किसी ने भी मजलिस वाहिद का लफ्ज नहीं है ये झूठ बोला है सिर्फ मुस्लिम का नाम लिया सिर्फ मुस्लिम का नाम लिया किसी रिवायत में भी मजलिस वाहिद का लफ्ज नहीं है बल्कि तीनों अलग अलग है और दूसरी बात सुनो साहब जो आपने ये रिवायत पेश की थी ना उसमें हबीब बिन अबी हबीब कितने हबीब वाली हबीब बिन अबी सामित है सुनो हबीब बिन अबी सामित अन बाज़ असहाबही ये अल्फाज है सनद के हबीब बिन अबी सामित अन बाज़ असहाबही हबीब बिन अबी साबित ने किसी शख्स से कहा वो शख्स कौन था उसका नाम बताओ कि वो उसे सुना है उससे कि नहीं सुना मजहूल रावी की रिवायत काबिल कबूल होती है जिसके नाम का आता पता तक नहीं है कि वो शख्स कौन था और झूठ बोलते हो और सुनो 100 तलाक वाली 1000 तलाक वाली और 8 तलाक वाली ये जो रिवायत उन्होंने पेश की है ये तमाम ज़ईफ है ये देखो सुनन कुबरा देखी तमाम की तमाम ज़ईफ सुनन दार कितनी हो ये तुम्हारा झूठ है और मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अलैल काज़िब हाँ जी और खुद जो हबीब अभी साबित है वो मुदल्लिस है तकरीब और तहजीब पहला जल्द 183 सफा मुदल्लिस रावी है और मुदल्लिस रावी जब मुअन्नर रिवायत करे उसकी रिवायत काबिल कबूल है नहीं होती उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं होती पहली बात इन्होंने बुखारी पे झूठ बोला और कहा कि जनाब वहां मसला नहीं है कि ये तफरीक जो है लिहान की वजह से हुई अल्लाह गवाह है सही बुखारी उसमें मौजूद है उस सही बुखारी में मौजूद है 791 सफा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तफरीक लिहान की वजह से हुई है और सही बुखारी की वजह से हाँ जी सुन्नतुल मुतलाइनी अच्छा सुनो अबू दाऊद झूठ है और सही बुखारी में है सही बुखारी 899 सफा उसमें है ला सबीला लाका ये तेरा अब उस पर कोई हक नहीं कोई चारा नहीं कोई रास्ता नहीं अब सुनो अबू दाऊद की जो हवाला पेश कर रहा था हर मुसलमान अपनी आंखों से देख सकते हैं मौलाना साहब ने हदीस के साथ धोखा किया झूठ बोला ये कहा तक लफ्ज पड़े फ़अनफ़ज़हू आगे 2 लेने हैं जनाब हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है फ़अनफ़ज़हू के आगे 2 लेने हैं ये देखो फ़अनफ़ज़हू के आगे 2 लेने क्या है
وکان ما سنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتون. اور سنو قال الصحابہ حضرت هذا عند وسلم فمازت السنة بعد فرض العينين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ثم لا يجتمعان أبدا. یہی سے ابو داؤد فالفضل کے آگے مولانا نے حدیث خیانت کی, جھوٹ بولا, دو لینے چھوڑی, حدیث رسول سے دھوکہ کیا, اور اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ یہ تفریق لعان کی وجہ سے ہوئی, یہ تفریق لعان کی وجہ سے ہوئی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے, کبھی بھی جمع. یہ دیکھو میں نے بار بار کہا مولوی صاحب سے کہو آگے ابو داؤد کو پڑھے, یہ جھوٹ بولا, حدیث کے ساتھ دھوکہ کیا, حدیث رسول کے ساتھ. اور سنو حضرت عمر کا فتویٰ, حضرت عمر کا بتہ والا جو فتویٰ کہہ رہے تھے شیخ مولوی صاحب, حضرت عمر کا یہ کتاب الاستذکار ہے امام مالک کی مذہب کی. سنو مکہ امام مالک کی شرح, اس میں امام ابن عبد البر نے حضرت عمر بن خطاب کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے. قال ان عمر الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته بتة فقال الواحدة تبتن راج امرأتك فهي واحدة فهي واحدة. دیکھو فرمایا یہ ایک ہے, یہ ایک ہے, یہ تمہارا جھوٹ ہے. اور عمر اجلانی والی جو کہا 3 طلاق دی وہ بھی جھوٹ کہا, کیونکہ وہ تفریق کے بعد ہوئی تھی, لعان کے بعد ہوئی تھی, اور تفریق کے بعد جب اس کی بیوی میں رہی اس کو طلاق کیسے ہوگی. اور سنو جو 1000 طلاق والا حوالہ کہا 100 والا, یہ دونوں روایتیں جھوٹی ہے, ضعیف ہے. تمام محدثین نے کہا, امام ابن حجر نے فتح الباری ناجل صفحہ نمبر 454 میں کہا یہ جو جتنی روایتیں ہیں رکانہ والی جو روایت مسند احمد کی اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں. اور سنو تفسیر المنار دوسرا جلد, اس میں لکھا ہوا ہے جو ابو داؤد والی تو نے ایک علاقے والی یہ روایت نقل کیا. یہ دیکھو تمام مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں فیہ اضطراب فہو ضعیف ومضطرب فہو ضعیف ومضطرب. تفسیر المنار دوسرا جلد فہو ضعیف ومضطرب. یہ الفاظ موجود ہیں ابو داؤد کی اس روایت کے متعلق جو تم نے پڑھا. پہلا جھوٹ یہ بولا, اس کو ادھورا پڑھا, دوسرا جھوٹ یہ بولا ضعیف روایت. یہ دیکھو فہو ضعیف ومضطرب, یہ روایت اس میں اضطراب ہے, یہ ضعیف ہے, قابل قبول نہیں. دیکھو کرتے ہیں محمد کی حدیث سے, اور یہ بھی جھوٹ کہا. سنو میں نے 3 حدیثیں مسلم سے پڑھی, 2 حدیثیں مسند احمد بن حنبل سے پڑھی, اور جناب 4 حدیثیں سنن کبریٰ بہقی سے پڑھی, اور جناب 2 حدیثیں دارقطنی سے پڑھی, اور جناب 1 حدیث مستدرک حاکم سے پڑھی. اور سنو یہ بھی سن لو عمر بن خطاب کا فیصلہ, بار بار کہتے ہو نا یہ مستدرک حاکم میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حلال نکالنے والے اور حلالہ نکلوانے والا جب میرے پاس لایا جائے گا میں اس کو رجم کر دوں گا, اس کو رجم کر دوں گا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب جس کو شمشار کا حکم دے, رجم کر کے حکم دے, ناف تک دفن کر کے پتھر مار مار کے اس کو ختم کرنے کا حکم دے, اور تم اس کو اپنے دلیل بنا کر کہتے ہو شیعہ. اچھا سنو یسی تفسیر المنار میں ذهبت طائفة من اہل العلم الى ان الطلاق. سنو یہ 3 طلاق جو ہے یہ جو ہے ایک طلاق واقع ہوتی ہے, اور یہ کس کا مذہب ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کا, علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تفسیر ابن مسعود بھی نکالو, ابن مسعود علی کا مذہب ہے تفسیر ابن مسعود. سنو علی کا, ابو موسیٰ اشعری کا, عبداللہ بن عباس کا, طاؤوس کا, عطا کا, جابر بن زید کا, ہادی کا, قاسم کا, باقر کا, ناصر کا, احمد بن عیسیٰ کا, عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ کا, زید بن علی کا, اور کریم کی جماعت امام ابن تیمیہ حنبلی کا, امام ابن قاسم کا, و جماعت من المحققین کی جماعت کا ہی موقف ہے. یہ تفسیر المنار ہے, تفسیر المنار. یہ دیکھو دوسرا صفحہ نمبر 385.
دیکھو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی تفسیر، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کی حدیث اس میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین طلاق ایک ہے، تین طلاق ایک ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تین طلاق ایک ہے۔ تفسیر ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی اپنی تفسیر کی کتاب ہے حضرت، یہ تفسیر ابن مسعود دیکھو اس میں علی کا فتویٰ بھی یہی ہے، ابن مسعود کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ یہ دیکھو تفسیر ابن مسعود اور جناب 464 صفحہ 121 صفحہ۔ اچھا سنو اور ہمارا سنو شرح مسلم شریف کی شرح سنو اور سنو امام مالک سے افتہ بہا طائفۃ من المحققین، یہ پہلے اس سے سنو کہ کون کون یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ افتہ بھی ابن عباس، عبداللہ بن عباس کا بھی فتویٰ یہی ہے، عبداللہ بن زبیر بن عوام کا بھی یہی ہے، عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی ہے، علی کا بھی یہی ہے، عبداللہ بن مسعود کا بھی فتویٰ یہی ہے، اکرمہ کا بھی یہی ہے، عطا کا بھی یہی ہے، طاؤس کا بھی یہی ہے، عمرو بن دینار کا بھی یہی ہے۔ اور سنو جناب ابن اسحاق کا بھی یہی ہے، داؤد بن علی ظاہری کا بھی یہی ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے جناب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، آخری بار یہ بات سنو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، یہ مکے اور مدینے کا جو فیصلہ ہے 20 علماء کے دستخط ہیں۔ ایک میری بولی زبان بند رکھنا بھائی، آپ ان کو خاموش کرائیں۔ علامہ ابو بکر بن عربی نے اپنی کتاب ناسخ منسوخ میں کہا ہے کہ جو صحابہ کی طرف 3 طلاق کے ایک ہونے کی نسبت ہے سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے، سب جھوٹ ہے بہتان ہے۔ یہ سنن کبریٰ بہقی کیوں نہیں اٹھا کے پڑھتا سند سے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو داؤد کیوں نہیں اٹھاتا؟ بخاری کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تفسیر منار اٹھائی ہے، تفسیر منار والا حیات عیسیٰ کا منکر ہے اور وہ مصر کا صحافی ہے، مولوی نہیں ہے۔ اب صحابہ کو چھوڑا، مصر کے صحافی کے پیچھے چلا گیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے نواں نہ ہے بندے خوش ہوں، کوئی بڑی گل کی۔ یہ دیکھیں حدیث نمبر کتنی ہے؟ 36۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تھی، درے بھی مارے اور فرمایا 3 کافی ہیں، درے مارے فرمایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا اگلا فتویٰ بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رجل یطلق امرأتہ ثلاثا، جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق کے مدخول بیان سے پہلے دے، فرمایا ہیا ثلاث، وہ 3 ہیں، وہ 3 ہیں، وہ 3 ہیں، وہ 3 ہیں۔ آگے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فی من طلق امرأۃ ثلاثا قبل ان يدخل بها، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص 3 طلاقیں دے وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں، وہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، ایک شخص ہے اس نے 1000 طلاق دی، فرمایا 3 کافی ہیں۔ نمبر 41 ہے۔ 42 نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی تھی، فرمایا اور اکٹھی دی تھی، فرمایا 3 سے تیری بیوی جدا ہو جائے گی۔ حضرت 43 نمبر محمد بن یاس بن بکیر سے روایت ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی پوچھا، اور سب نے فرمایا کہ یہ تجھے جو اللہ نے مہلت دی تھی وہ تو ختم کر بیٹھا، تو نے 3 طلاقیں دے کے بیوی اپنے سے جدا کر لی۔ 44 نمبر بھائی، ایک حضرت عمر عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک شخص نے اپنی بیوی کو مدخول بہا ہونے سے پہلے 3 طلاقیں دی، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا انی ترکت من عائشہ، تو یہاں پر بھی 3 کی 3 ہی واقع ہوئی۔ سوال نمبر 335 اور سنن کبریٰ بہقی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، اس میں بھی 3
3 है हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला से 45 नंबर 3 है हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला से 40 नंबर 3 है और 47 नंबर हजरत मुगीरा बिन शुबा का फतवा 3 है। आदमी 100 दे के आया था। हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला के रिवायत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया लौला अन्नी सुमैत जद्दी और हदसनी अभी, अगर मुझे अपने बाप हजरत अली रजी अल्लाह ताला से ना सुना होता या मुझे उन्होंने बयान न किया होता कि अय्युमा रजुलन तल्ला का इमरातु सलासन इंदल अकरा, जो शख्स अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दे तो उसके लिए वो बीवी हलाल नहीं है। अगर मैंने ये बात ना सुनी होती तो मरजू कर लेता। बाकी मैंने कहा कि जो लोग 3 के 1 के कायल है वो कौन है? शिया या कादियानी या शिया। ये मेरे पास तज़किरतुल हुफ़ाज़ है जो मौलवी साहब ने रिवायत पढ़ी, उसका रावी इब्न जुरैज है और यरल मुता को जहर समझता था और उसने एक रिवायत में 60 औरतों से मुता किया और एक में है 90 से मुता किया। कितनों से मुता मुसलमान करते हैं। और सोते वक्त अपनी दुबर में तेल डाल के सोया करता था कुव्वत जमा हासिल करने के लिए। मैं आगे फिर तो रफ्तार भी तेज हो जाएगी, पंप भी यार मसीह तक लाना पड़े। ये मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में तकरीबन तहजीब है 290 है, यह भी शिया था। तकरीबन तहजीब में अल्लामा इब्न हजर ने लिखा यह मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में अल्लाह काना यद शय्या, वो शिया था, तारीख बगदाद है। यह मेरे तौस जो 3 तलाक के 1 कहने का रावी है, काना तौस यद शय्या, वो भी शिया था। सिर एलाम नबला, यह तौस के बारे में यह शिया की किताब अपने अहले सुन्नत की किताब अल मारफ में कि तौस शिया था। तौस ये शियों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि तौस हमारा था। वो कहते तौस तो जो 3 को 1 कहते हैं वो है ही इनके हमारे। ये मजमा रिजाल शिया की मशहूर किताब, उसमें भी तौस को हमने अपना शुमार किया है, और ये 3 को 1 कहना शिया का मजहब या शिया के अलावा ये 3 के 1 होने का फतवा शिया की मशहूर किताब जामे अल मदारिक, ये तहरीर अल मुजल्ला में 3 के 1 होने का शिया का मजहब, और ये जामे अल मदारिक में 3 1 मजलिस में 3 तलाक के 1 होने का फतवा, और ये अल लम्हतुल दमिश्किया, इसमें शिया की मशहूर किताब, इसमें 3 के 1 होने का फैसला। यह मसाइल अफ़वाम शिया की किताब, इसमें उसके 3 के 1 होने का मसला। ये अवाली ल्याली अजीजिया, इसमें शिया का 1 मजलिस में 3 तलाक के 1 होने का मसला। यह फिक़्ह अहमदिया मरज़इयों की मशहूर किताब, इसमें 3 तलाक के 1 होने का फतवा। यह बयानुल कुरान, यह शिया, यह मरज़ई की किताब, मरज़ई कहता है अगर 1-2 अगर तलाक 1 ही है, खा 100 दफा कहे या 3 दफा कहे, खा इसे हर रोज कहे, फिर भी कितनी होगी? मरज़ई कहता है कितनी होगी? आले सुन्नत क्या कहते हैं? 3 होगी। हमारा जिम्मा था अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म तो आप तक पहुंचाना। कुरान करीम की आयतों बारगाह पढ़ी, मैंने हुज़ूर सलाम के फैसले आपके सामने जिक्र किए, मैंने सहाबा किराम के फतवा आपके सामने जिक्र किए। मेरे पास 108 रवायात यहाँ पर लिखी हदीसें मुबारका मौजूद हैं, तो इतने मैंने 47 मैंने आपके सामने पेश कर दी, और इसके अलावा बात चलती रहे तो अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल खत्म नहीं होते। मैंने इमाम अहमद का मसलक बयान किया तो उनकी अपनी किताब में है कि 3 तलाक 3 है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 3 है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह 3 है। ये पूरे अहले सुन्नत वल जमात मुहद्दिसीन हो या मुफस्सिरीन हो या आइमा हो या मुहद्दिसीन हो, सब के सब कहते हैं 3 है। लेकिन शिया और मरज़ई कहता है 3 तलाक 1 है। मैं हमारा जिम्मा था कि दलाइल के लिए आपको समझा देना। अब आप में से हर एक की मर्जी जो जिधर जाना चाहे, चाहे अहले सुन्नत के मसलक को पसंद कर ले, चाहे शिया के मसलक को पसंद कर ले, मरज़ई के मसलक को पसंद।
साइड मैं सारे मार्का जो भी शायद नहीं खिलाता मूवियों के नाल या ईद नाल कुछ नहीं बनता ना जेरा बंदा नारेबाजी करे या फर्ज किया कई बे को जो कुछ भी आखे वो आखने नाल कुछ नहीं बनता। असल मसला हकीकत हर कई दे सामने आ चुकी है, लेकिन मैं फैसला देना भी कहीं नहीं मनना, मैं न देवा फैसला कहीं नहीं मनना। नाराज नहीं हो मेरी गल तो, क्योंकि मैं एडा वड्डा आलम दीन कोई नहीं। असल एक आम आदमी थी कि उलमा ने फतवा की नहीं तुसी महसूस मेरी गल को कटाई तौर पर रख रहा है, लेकिन दिल दे विच सारे समझ चुके क्या है क्या नहीं। मसला सारी अपनी जात का आई, मेरे अपने भड़ेजे का आई, महसूस कोई बना न करे, लेकिन असा एक चीज को हकीकत को वाकिफ थी चाहते हैं। असा अपनी हकीकत को वाकिफ थी गए। अल्लाह तबारक व तआला रहमो करम फरमाए। रोटी मेरे को तैयार है पी दो हजरात से भी आराम नाल खा सकते। बाकी ये तमाम मसले मसाइल जो वस्ती दे असल मेन मकसद सारा यह है कि जेड़ी चीज भी वस्ती के अंदर खिड़दी पई है, क्योंकि सारा मसला पहले एक हुआ हुण सारा इलाका सरेकी सब इलाका सरेकते सारे लोग बेवी जितने भी हैं कुछ हैं तो उन्होंने तो चुप कर पूरा सारे को मतलब है कि सब साकू मसले मसाइल की समझ आ गए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सारे को हिदायत देवे कि हुण ईद रोटी तैयार है मेरे को खा के वैसे नमाज का भी टाइम की है दुआ मनवाओ चा बाद हुण मार्का तो सारे चुप करे सो राय दे विच थोड़ा जिहा महसूस रखना मैं है को हाथ बंद किया था आले में दीन जिदो तुरे बैठे तो राय हर बंदा समझी बैठे। क्यों तुसा यार गाल है हजरत के सारे समझी बैठे और हर बंदे को पता हो गया तुसा क्यों मेरे साथ है ना बांधी बांधी तुझी ना फिक्र करो साइड तो हजरत सवाल ही दिल नहीं
نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں آج اس بستی میں بستی بلانی تحصیل توسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں جو مناظرہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاص مسئلے پر مناظرہ تھا۔ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے تو 1 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دیں تو 3 ہوتی ہیں۔ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاق دیں تو 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ یہاں اس بستی میں آ کر پتہ چلا کہ ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ یہ مسئلہ تو الحمدللہ تفسیر کے ساتھ بیان ہوا اور مناظرہ بھی ہوا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ یہاں پر اور یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے طلاق دے کر غلط کیا، تو کسی دوسرے آدمی سے کہتے ہیں کہ تو اس سے نکاح کر لے اور 1 رات رکھ کے پھر صبح طلاق دے دیں، جسے یہ حلالہ۔ کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جس طرح 3 طلاق کو 1 کہنا یہ غلط ہے، اسی طرح اس شرط کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا کہ 1 رات رکھے اور صبح طلاق دے دے، یہ بھی غلط اور حرام ہے۔ یہ دونوں کام غلط ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو گھر میں رکھنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اور 3 طلاق دینے کے بعد اس شرط کے ساتھ حلالہ کرانا کہ 1 رات رکھ کر صبح طلاق دے پھر پہلے خامد کے پاس آئے، یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ دونوں کام لعنتی آدمیوں کے ہیں، یہ نیک مسلمانوں کے یہ کام نہیں ہے۔ اور اب پتہ چلا کہ بعض لوگ یوں بھی نکاح کرتے ہیں کہ 3 طلاق دے دی اور کسی اور سے نکاح کیا اور اسے یہ کہا کہ تو نے نکاح کرنا ہے مگر عورت سے ہم بستری نہیں کرنی، اور پھر بعد میں اس نے طلاق دے دی۔ اب یاد رکھنا، جی ہاں، چھوٹا ہو یا جیسے بھی ہو۔ اب دیکھیں اگر کسی آدمی نے 3 طلاق دے دی، دوسرے آدمی نے نکاح کیا اور دوسرے آدمی نے نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کی اور پھر طلاق دے دی، تو ایسی عورت اپنے پہلے خامد کے لیے قطعاً حلال نہیں، حرام ہے۔ اگر اس نے نکاح کیا تو یہ زنا ہوگا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا اور حرام کی اولاد ہوگی۔ ایسے آدمی کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جو 3 طلاق کو 1 اگر بیوی کو گھر میں رکھے اس سے بھی بائیکاٹ کریں، اور جو آدمی اس طرح کا حلالہ کرے اس سے بھی کریں۔ تو یہ بھائی ہمارے کلیم نام ہے نا، ہاں یہ دیکھیں بھائی کلیم اللہ ہمارے سامنے ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اپنی نیت تو کر لیں گے، آپ چھوڑ دیں گے نہیں بات اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھیں ہمارے سامنے جس شادی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا جی لکھ کر دے، میں نے تحریرا لکھ کر دے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 طلاق کو 1 قرار دینا اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں بلکہ شیعہ اور مرزائیوں کا مذہب ہے، اور 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرے کسی شخص کے ساتھ اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا کہ وہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستری کرے اور طلاق دے، ایسا کرنا حرام ہے، اور اس طرح کے حلالہ کرنے والے آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگر دوسرا شخص نکاح کرے مگر عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرے اور طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں عورت پہلے خامد کے لیے بالکل حلال نہیں ہوگی۔ اگر پہلے آدمی نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ زنا ہوگا، اس سے ہونے والی اولاد ولد و زنا یعنی حرام کی اولاد ہوگی۔ جائز کی میں ایسی حلالہ کا ٹھیک نہیں تھا۔ بہت اچھا، دیکھیں جو شریعت نے جس حلالے کو جائز کہا نا، شریعت نے وہ حلالہ یہ ہے، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب یہ عورت اپنی عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، مگر یہ نکاح مشروط نہ ہو، شرط نہ ہو، ان کی کسی وجہ سے آپس میں نہ بن سکے اور وہ طلاق دے دے، کوئی وجہ بن جائے، خامد دوسرا فوت ہو جائے تو بھی ختم ہوگی بات، اگر دوسرا طلاق دے دے پھر بھی ختم ہوگی بات۔ اب یہ اگر پہلے آدمی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کی صورت کیا کہ دوسرا آدمی نکاح کرے اور مشروط نکاح نہ ہو، کسی وجہ سے طلاق دے جو ان کے اپنا مسئلہ ہو، اور اس عورت سے ہم بستری بھی کرے، اب یہ عورت پہلے خامد نکاح کرے گی تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ وہ حلالہ ہے جس میں کوئی لعنت نہیں ہے اور بالکل جائز ہے، اور قرآن کریم نے اس حلالے کا تذکرہ کیا ہے، سارے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا 2 مسئلے ہیں، دیکھیں نا دونوں باتیں ہیں، 3 طلاق کو 1 کہنا یہ بھی غلط، اور شرط کے ساتھ حلالہ کرنا یہ بھی غلط، اور اگر شرط کے ساتھ حلالہ کیا ہم اس طریقے بغیر بیوی گھر میں لے آئے تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوگا بالکل کسی بھی صورت میں۔
اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میں نے لکھ دیا, میں نے ایک بات اور وہ جو ہے ایک منٹ جو بات پڑے ایک منٹ دیکھیں نا آپ, ایک بات ذہن میں رکھ لیں. آپ سارے حضرات اس مناظرے کو سن رہے تھے نا, سب حضرات نے مناظرہ سنا. مناظرے کے اندر ہم نے جو کہا تھا کہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے, پورے مناظرے میں غیر مقلد مناظر نے ہماری بات کی تردید نہیں کی, آپ گواہ ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا جی دیوبندیوں کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاق 2 ایک ہوتی ہے, اور فتاوی رشیدیہ پیش کیا. ہم نے کہا فتاوی رشیدیہ میں دیوبندیوں کا اللہ کی قسم یہ مذہب نہیں ہے. شروع میں انہوں نے مذہب نقل کیا, غیر مقلدین علماء کے تھے, اور آخر مفتی رشید احمد گگوئی نے اپنی رائے پیش کی ہے, لیکن وہ رائے بیان نہیں کی. پھر انہوں نے کہ ہدایہ کا حوالہ یہ کہتے ہیں دیوبندی کتاب ہے, اس میں لکھا اگر آدمی 3 طلاق اکٹھی دے دے تو بدعت ہے. ہم نے شروع میں کہا تھا اگر 3 طلاق اکٹھی دے تو ناجائز اور گناہ ہے. آگے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی, ہدایہ کی اسی عبارت میں مولانا عبداللہ صاحب بار بار مطالبہ کرتے عبارت پوری پڑھو, کیونکہ ہدایہ میں لکھا اگر کوئی آدمی 3 طلاق اکٹھی دے دے تو یہ گناہ ہے, لیکن 3 طلاق دی تو ہوں گی 3, یہ بھی ہدایہ میں لکھا ہو. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عورت کو اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے نا تو ایسی حالت میں دے جب عورت پاک ہو. مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے یہاں کچھ پاکی کے ہوتے ہیں نا, ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینا ناجائز ہے, لیکن حالت ناپاکی میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی. طلاق دینا گناہ ہے حیض کی حالت میں, لیکن دی تو ہو جائے گی. اسی طرح 3 طلاقیں دینا گناہ ہے, لیکن اگر 3 دی تو پھر ہوتی نہیں جائے گی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں دیکھو بار بار کہہ رہے تھے یہ جو فاروق فرمایا نا کہ 3 طلاقیں 3 ہوگی, یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا. ہم کہتے ہیں فاروق اعظم جو سیاسی تھے وہ آج کے حکمرانوں کی طرح تو خلیفہ راشد تھے, وہ فیصلہ جو سیاسی کریں تو ان کا سیاسی فیصلہ کیا شریعت کے خلاف ہوگا؟ ہمارے سیاستدان فیصلہ شریعت کے خلاف کر سکتے ہیں, لیکن خلیفہ راشد کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف ہے. ان کا فیصلہ وہ شریف فیصلہ تھا, شریعت کے مطابق تھا. اللہ ہم سب کو شریعت کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تو بھائی کلمہ مطمئن ہے. اے اللہ تو اس بستی میں رحمت ہے, اے اللہ اس بستی میں کرم, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ائمہ مجتہدین نے احسان کیا, ہمیں دین کے مسئلے سمجھائے, ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو حق پہ قائم رکھ, ہم سب کو حق پہ قائم رکھ. اے اللہ ہمیں حق ہونا حق دکھا دے, پھر ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے. اے اللہ کبھی حق سمجھ آتا ہے آدمی پھر ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. اے اللہ ہمیں ضدی نہ بنا, ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے, پھر حق پر چلنے کی توفیق دے. اے اللہ تو نہ سمجھائے تو حق سمجھ بھی نہیں آتا, اور سمجھنے کے بعد تو چلنے کی توفیق نہ دے تو آدمی چل بھی نہیں سکتا. اے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے, مسلمانوں کی مشکلات کو ختم فرما دے, مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ اس مسئلے کی وجہ سے جس بستی والوں میں آپس میں اختلاف انتشار شروع ہوا تھا, اے اللہ جب ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا ان کو اس پر عمل کی توفیق دے, اور یا اللہ ان میں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا فرما. اے اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ہمارے آج کے مناظرے میں جن حضرات سے کوئی معمولی سی بھی ایسی بات ہوگی اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, خطا کار ہیں, انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, اور جب کوئی بندہ شاہ سے معافی مانگے وہ اس کو معاف کرتا ہے. یا اللہ تو شاہ نہیں, تو شاہوں کا شاہ ہے. اے اللہ تو شہنشاہ ہے. اے اللہ بادشاہ کبھی خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لٹاتا. اے اللہ تیری رحمت کے خلاف ہے تو خالی ہاتھ واپس لٹائے. اے اللہ تو اس بستی کو ہدایت کا مرکز بنا دے, علم کا مرکز بنا دے. جن لوگوں نے اے اللہ اس مقام پہ مناظرہ کرائے, اہتمام کیا, ہمارے بھائی حنیف ہیں, جتنے بھی ساتھی ہیں, اے اللہ اپنی شیان شان ان کو اجر عطا فرما. اے اللہ بھائی حفیظ وغیرہ جتنے سارے ساتھی ہیں سب کو شیان شان اجر عطا فرما. جن حضرات نے شرکت کی ہے اللہ ان کو بھی شیان شان اجر عطا فرما. ہمارا آنا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, ہماری عبادات قبول فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, گناہوں کو معاف فرما. ہماری مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما, اور پوری زندگی اے اللہ حق کی خدمت کے لیے قبول فرما, اس خدمت کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ, اہل حق کے ساتھ شہادت کی موت دے, اہل حق کے ساتھ قیامت کو حشر فرما. اجمعین برحمتک جزاکم اللہ.